کل ہم نے آپ کو مولانا فضل الرحمان کا آبائی گھر دکھایا تھا، ان کے آبائی گاؤں میں لے کر گئے تھے اور ان سے ملاقات بھی کروائی تھی۔ آج ان کے حلقے میں چلتے ہیں اور ان کے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں یا ان کے مخالفین ہیں ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ پچھلا حکومت جو ہے وہ ناکام یہ ہے تو مولانا صاحب ہی رہ رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں تو یہ چلتا رہتا ہے جی، جو حکومت چاہے اسی کا آئے گا، الیکشن پہ تو نہیں ہوتا ہے۔ مولانا صاحب سے روزانہ ملتے بھی ہے، دیکھنا کیا ادھرات دے جاتے ہیں۔ آگے لڑکوں کا بھی کالج بنا ہے، ہسپتال بھی ہے، جانوروں کا ہسپتال بھی ہے یہاں پہ۔ الحمدللہ مولانا صاحب نے نوکریاں بھی دی ہوئی ہے۔ ہم تو دوبارہ اس کو ووٹ دیں گے، پہلے بھی دیے تھے، ابھی بھی دیں گے۔ ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے۔ اپنے علاقے کے لیے کام نہیں کرتا زیادہ۔ ہاں میں خود بھی اس کا سپورٹر ہوں، لیکن اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ پہلے تو یہ سڑک آپ خود دیکھ لیجیے، پنیالہ سے آپ یا گھلوٹی سے آپ آئے اوپر کنڈل تک، وہ کام بھی انہوں نے نہیں کیا، اور ابھی بھی اس کا وہ ہے، مطلب سڑک کے سارے ٹھیکے وغیرہ اس کے بیٹے کے پاس ہے، پھر بھی یہ کام نہیں کرتا۔ محمد مولانا صاحب بڑا اچھا بندہ ہے اور اس علاقے میں کامیاب اس علاقے میں یہ ہے، اور سچا مسلمان ہے، باقی تو سارے بیکار ہے۔ صحیح بات ہے، بھائیوں کی طرح ہر کے ساتھ ملتا ہے اور جو بات کرنی ہوتی ہے صحیح غور سے سنتا ہے۔ اس کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جتنے اتحادی ہے وہ زبان سے تو اس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، لیکن ووٹ اس کو نہیں دیتے ہیں۔ یار ووٹ ہمارا مولانا صاحب کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہاں کے مقامی ہیں، پہلے ووٹ اس کو لوگ دیتے تھے، لیکن مولانا نے ذاتی طور پر کچھ ایسا کام نہیں کیا جو اب بھی خان اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی دوران آپ ہمارے ہاں تشریف لائے لاہور میں، نجم سیٹھی صاحب میرے شوہر، آپ تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے ٹیم ممبرز وغیرہ بھی تھے، اور آپ کی میری نجم کی ایک لائٹ گفتگو ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس وقت جمالی صاحب کی منسٹری بھی ختم ہوئی تھی اور مشرف صاحب ایک نئے وزیر اعظم کی تلاش میں تھے، تو آپ نے مذاق میں نجم سے کہا کہ سیٹھی صاحب جو آپ کے دوست ہیں یہاں پر سفیر وغیرہ بڑے بڑے، ان کو کہیں کہ ہم بھی ماڈریٹ لوگ ہیں، ہم بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ تو وہ تھوڑے سے چونک بھی گئے اور کہنے لگے مجھے بعد میں، مولانا مجھے کیا کہہ گئے ہیں؟ میں نے کہا مولانا از ناؤ اے پریزنٹیبل ماڈریٹ leader looking for a higher and bigger role. Is that correct? صحیح ہے۔ میں پرائم منسٹر کا الیکشن لڑ چکا تھا۔ اگر پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرتی اور اپوزیشن کا ووٹ تقسیم نہ ہوتا تو ہم کامیابی کی پوزیشن میں تھے جی۔ مجھے جنرل مشرف نے خود بلایا اور کہا کہ جی آپ الیکشن نہ لڑیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں لڑوں گا؟ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے، بین الاقوامی دنیا نہیں چاہتی، امریکہ نہیں چاہتا، مغربی دنیا نہیں چاہتی، ہمارا پرائم منسٹر ہوگا اور بہت سی دنیا میں اس پر پابندیاں لگ جائیں گی، ان کا داخلے ممنوع ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر آپ کس مرض کی دوائیں کچھ آپ کنٹرول کریں گے، کچھ ہم کنٹرول کریں گے۔ تو اگر پیپل پارٹی اس وقت اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرتی تو اس وقت ہم شاید جیت بھی جاتے، اور پھر بھی مجموعی طور پر وہ ایک ووٹ سے جیتے ہیں جی ہاں۔ تو یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کا کھیل تھا جب ہم ان کے ساتھ نہیں جڑ سکے تھے۔ تو اپوزیشن کے اگر دوسری جماعتیں جو ہمارا ساتھ دے رہی تھی، نوزاد صاحب نے ساتھ دینے کا اعلان کیا، مسلم لیگ نے ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور پارٹیوں نے صرف پیپلز پارٹی تھی جو اس نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس زمانے میں ان کے رفیق تھے، تو وہ ووٹ ہمارا تقسیم ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے، 2007 میں ان کی شہادت ہوتی ہے اور 2008 میں پھر الیکشن ہوتا ہے۔ تو مولانا اس وقت تک آپ کی بی بی شہید کے ساتھ قربت بھی ہو چکی تھی، بڑا بھائی آپ کو کہتی تھیں اپنا، آپ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کیا تھا، انہوں نے آپ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا۔ میں اس کے زمانے میں فورن افیئرز کمیٹی کے آپ کو چیئرمین تھے بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں۔ تو ان کی شہادت پہ آپ نے کیسا محسوس کیا؟ حضرت ہمیں بڑا دھچکا لگا اس سے، اور ملک کی سیاست میں حضرت اس طرح بڑا نقصان نہیں ہونا چاہیے جی، تو پھر ملک کی پوری سیاست چینج ہو جاتی ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر، ان کی اپنی پالیٹکس تھی، ہمارے اپنی پالیٹکس تھی، لیکن ہم سیاست میں اس روش کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کو جان سے بھی مار دیا جائے۔ تو لیاقت علی خان سے لے کر پھر بھٹو، پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو، کیا میسج جائے گا جی اس میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک لیاقت باغ ہو اور لیاقت علی خان بھی یہیں شہید ہوتے ہوں اور بھٹو صاحب کو بھی وہیں پھانسی لگتی ہو، تو پنجاب کو کیا میسج جائے گا سندھ میں جی؟
یہ تو میرے خیال میں اس وقت زرداری صاحب نے اچھا کیا کہ جذباتی ماحول میں جب وہاں کے کارکن نعرے لگا رہے تھے پاکستان نہ کھپے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ نہیں پاکستان کھپے. تو اس میں ایک اچھی چینج آ گئی ان کے اس جملے سے, اور ملک میں ایک جو ایک فضا بنتی جا رہی تھی وہ وہیں پہ رک گئی. اچھی بات تھی انہوں نے. تو بے نظیر بھٹو کا حضرت اس نے ملک کی سیاست کو چینج کیا جی, اور وہ سیاستدان تھی, اس کے ایک سیاسی گھر میں اس کا نشو نما ہوئی تھی, وہاں سے اس کی تربیت تھی, اسٹرگل بھی تھی ان کی. تو وہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر تھیں, اور جب وہ پاکستان واپس آئیں تو اس زمانے میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی اس وقت, تو انہوں نے دورہ بھی کیا ہمارے صوبے کا, اور ہماری گورنمنٹ نے بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ ان کو حصار مہیا کیا, ان کو سیکورٹی دی, اور وہاں سے یہاں پنڈی میں آئیں, اور یہاں جب آئیں تو یہاں پر واقع ہو گیا. کیا ان کو معلوم تھا کہ ان کی جان خطرے میں ہے, کیونکہ وہ کارساز کا قصہ جی مجھ سے انہوں نے 2 مرتبہ فون پہ بات کی ہے, ملاقات نہیں ہو سکی تھی, لیکن 2 مرتبہ انہوں نے مجھ سے فون پہ بات کی ہے, اور دونوں مرتبہ جو ملکی مسائل پہ ہم ڈسکس کرتے تھے تو اس میں اتفاق رائے پایا جاتا تھا جو ایشوز تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ مولانا صاحب مجھے بہت خطرہ ہے. کہتی تھیں آپ کو کہ مجھے بہت خطرہ ہے؟ جی. آپ کیسا محسوس کیا جب آپ جنہوں نے یہ کہا؟ بس ایک مجھے رحم آیا, بے بسی کی بات تھی نا جی. کیوں ایسا آدمی محسوس کرے, میں کیوں یہ محسوس کروں کہ میں پاکستان میں پالیٹکس کر رہا ہوں, میں غیر محفوظ ہوں. جیسے میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ اب ہم حلقوں میں کمپین نہیں چلا سکتے جی. یہ دن ہمیں دیکھنے تھے پاکستان میں. آپ کے ساتھ انہوں نے بات کی فون پہ. میں بھی آپ کو آج ایک بات بتاتی ہوں. وہ نیو یارک میں تھیں اور پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے نجم کو فون کیا وہاں سے, اور اس زمانے میں انہوں نے موبائل پہ نہیں کیا بلکہ لینڈ لائن پہ فون کیا. حالانکہ 2007 تھا, ارلی 2007, اور انہوں نے کہا کہ واٹ ڈو یو تھنک, مجھے اپنی رائے دیجئے, میں واپس آؤں کہ نہ آؤں. تو نجم نے کہا آپ ضرور آئیے, آپ آ کے آپ کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے, آپ نے میثاق جمہوریت میاں صاحب سے کیا ہے, آپ دونوں الیکشن لڑیں, 2 پارٹی سسٹم قائم ہوگا انشاءاللہ اس ملک میں, آپ ضرور واپس تشریف لائیں اور اپنا کردار ادا کریں. یو مسٹ کم بیک, ہی سیڈ ٹو, انگریزی میں. اسی وقت وہ فون آصف زرداری صاحب نے بی بی کے ہاتھوں سے لے لیا اور نجم کو کہا یار کیا کہہ رہے ہو, اس کو منع کرو, اس کو مار دیں گے. پھر بی بی نے فون واپس لے لیا اور نجم سے کہا ڈونٹ لسن ٹو ہم, اس کی بات نہ سنو. خیر جو بات آپ نے کہی ہے میں اس پر اپنی بات کہنا چاہتا ہوں, اس پر تبصرہ کیے بغیر, کہ چونکہ ہم یہی تھے, ہمیں یہاں کے حالات معلوم تھے. میں کچھ دنوں کے لیے دبئی گیا تھا اور بیوی بھی وہاں دبئی میں تھی, تو انہوں نے ایک دوپہر کے کھانے پہ مجھے بلایا کہ آپ آج میرے ساتھ کھانا کھائیں, کچھ باتیں کریں ہم آپس میں. یہ 2003-04 کے بعد کی بات, شاید 2003 یا 2004 اس طرح کوئی تھا جی. تو مجھ سے بھی یہی سوال کیا انہوں نے, لیکن میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ میرے خیال میں جب میں دیانتدارانہ طور پر آپ سے بات کروں گا تو میرے خیال میں ابھی آپ کے آنے کا کی رائے میرے نہیں ہے. پھر مجھے انہی کے ایک ماحول کے ایک ساتھی نے بتایا کہ کہیں کسی مجلس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میرا ذکر کیا کہ انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ ابھی آپ نہ آئیں. میرے خیال میں ان کی رائے صحیح تھی.